حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اڑدیاں ہی پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہوں کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں، کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے۔ کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا۔ تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ، اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے۔ بھائی اپنا مصلی کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کریں، اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کریں۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے نا، خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی، ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت۔ ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا۔ بھائی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے، اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ تو نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں، نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں۔ لیکن نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے۔ مجھے کو میرا پیر بھائی کہہ دینا میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ۔ تو کیا سمجھتا ہے تو بہت بڑا آدمی ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں ملنے کا ٹائم، موج کر۔ آپ نے اللہ رسول کو کہہ دیا ٹائم نہیں۔ اور عجیب فلسفہ ہے نا، کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں، اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلے تو کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا۔ نماز کے لیے کہا تو کہتا ٹھیک نہیں، دعوت کے لیے کہا تو کہتا میں ذرا تیاری کر لوں، یوں جانا مناسب نہیں۔ معاملہ ٹھیک نہیں۔ رب تو فرماتا ہے کہ جب تو مسجد میں آ تو زینت اختیار کر کے آ، خوب ذوق سے دعا مانگے، خوب شوق سے نماز پڑھیں، خوب استغفار کا مزاج بنائیں۔ آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کئی مہینے غار حرا میں رہنا بھی مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے۔ ہر سال اعتکاف بیٹھنا الگ سے، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ مسجد نبوی کے اندر دروازہ کھلتا تھا نبی کریم کا، پر گھر کے اندر نفل پڑھے نبی پاک، اور حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا۔ ہمارے ہاں
انسان چونکہ انسانوں سے مل کے زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو درجوں کے تعلق سے فضیلت بھی عطا فرمائی ہے۔ کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو باپ بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بھائی بنایا تو کسی کو بڑا بھائی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجوں کے تعلق سے فضیلت دی، استاد بنا دیے، بزرگ بنا دیے، عالم بنا دیے، اللہ نے فضیلت دی۔ ایک فضیلت وہ ہے جو اللہ نے دی، اور کچھ خیال لوگوں کا اپنا ہے کہ مجھے فضیلت ملنی چاہیے، میرا اعزاز ہونا چاہیے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان اس ارادے کی بنیاد پر کمزور ہو جاتا ہے، ایسی حرکات بھی کر جاتا ہے جس پر اس کا دل اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، لیکن اسے شہرت چاہیے ہوتی ہے، وہ بھاگتا پھرتا ہے۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ مقصود چونکہ شہرت ہوتی ہے، مقصود چونکہ دنیا داری ہوتی ہے، تو پھر دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، وہ زبردستی عزت مانگنا، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا اور خیال کرنا۔ مطلب دو قسم کے داماد ہوتے ہیں، ایک داماد وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ پھڈا بہت زیادہ ڈالتا ہے، چائے بھی لیٹ ملے تو شور کرتا ہے، تب وہ سسر جو ہے وہ اپنے بچوں کو اگر کسی موقع پر اس صاحب نے آنا ہو تو بٹھا کر کے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ مہربانی کرنا اس شریر کا ذرا خیال رکھنا، 2 دن گزر جائیں بیاہ کے یا کسی اور تقریب کے تو ذرا سکون رہے گا، اس کا خیال رکھنا۔ دوسرا جو ہے وہ نفیس آدمی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ روٹی گھر بھی ملتی ہے، یا میں مہمان آیا ہوں، تو اب اس کے رشتہ دار وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی خیر ہے، یہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب یہ جو صاحب ہیں یہ کہتے ہیں جناب میں نے ہر چیز کھینچ کے رکھی ہوئی ہے، میں جاتا ہوں تو سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی آپ کے شر سے بچ رہے ہیں لوگ، آپ جو اذیت دیتے ہیں اس سے بچ رہے ہیں، آپ کو عزت نہیں دے رہے۔ عزت تو وہ دوسرے کو مل رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ تکلیف نہیں دے رہا۔ تو ہم نے عزت کے حصول کے لیے، شہرت کے حصول کے لیے، اپنا آپ دکھانے کے لیے اپنے آپ کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ بہت ساری جگہوں پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی شاید منت کرے گا اور شاید یہ ہاتھ باندھے گا کہ مہربانی کرو میرا بھی نام لے لو کسی طریقے سے، اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر، علمی طور پر قوت بخشی ہوئی ہے، اعزاز دیا ہے، لیکن وہ اس خوف کا شکار ہیں کہ میری عزت نہیں ہے، کچھ 4 بندے میرا نام لے لیتے نا۔ ایک حدیث پاک ہے، اس کو یاد رکھیں، نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنا دے گا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ جس رستے پہ چل رہا ہے نا کہ میں یہ کام بھی کروں تاکہ میرا نام ہو جائے، یہ کام بھی کروں میرا نام ہو جائے، فلانا بھی کروں تو میرا نام ہو جائے، چونکہ مقصود نام ہے، اس نے لباس پہن لیا ہے شہرت کا، ارادہ کر لیا ہے شہرت کا۔ مانا یہ کہ اس نے اپنے اوپر طاری کر لی ہے، جس طرح لباس پورے وجود پہ ڈھانپ لیتا ہے، اس طرح اس نے شہرت ہی شہرت اپنے اوپر طاری کر لیا، تو پھر رب اسے رسوا کر دے گا۔ دیکھیں، میں آج جو بات خاص کر کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ دینداروں کو ضرورت ہوتی ہے بچنے کی۔ ایک بندہ اس نے حج کیا ہی نہیں تو اس نے حفاظت کیا کرنی، لیکن جس نے حج کیا ہے اس نے اپنے حج کی حفاظت بھی کرنی۔ ایک صاحب یہ ہیں کہ جنہوں نے دین کا نام لیا ہی نہیں، اور ایک وہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں باشرہ ہوں، میں امامے والا ہوں، میں داڑھی والا ہوں، میں کرتے والا ہوں، میں فلاں صاحب ہوں۔ تو آپ بجائے اس کے کہ بغیر داڑھی والے پر طنز کر رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، ان چیزوں کی آپ نے حفاظت کرنی۔ دیندار لوگوں کی تو اب ساری چیزیں اس طرح ہائی لائٹ ہونے لگی ہیں، دکھاوا ہونے لگا، یعنی دعا مانگ رہے ہیں تو فوٹو الگ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو فوٹو الگ ہے، یعنی آنسو کسی شخص کے آ گئے، کسی شیخ کے، کسی پیر صاحب کے، تو وہ آنسوؤں پر فوکس کر کے لوگوں نے اس کو بھی بیچا میڈیا پہ، فلانا آدمی رو پڑا، فلانے آدمی نے رلا دیا۔ یہ تو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے بندے کا، اب اس کو بھی فار سیل کریں گے، اس کو بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک صاحب بیٹھ کر بڑے زور سے رو رہے تھے، لوگوں کے بیچ اللہ کو منا رہے تھے، درد کی بات کر رہے تھے، سوز کی بات کر رہے تھے، اللہ معاف کر دے، اور تڑپ رہے تھے، اور مجمع بڑا تھا اور ہر آدمی پلٹ پلٹ کے انہی کی جانب دیکھتا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج جلال نہیں فرمایا، آج پیار فرمایا۔
اس کے قریب گئے، جب وہ فارغ ہو گیا اس کو تھپکی دی، فرمانے لگے یہ جو تم نے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے کیا ہے نا، اور تیری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی ہے، یہ 2 قطرے آنسوؤں کے تو اکیلے میں بیٹھ کے بہا دیتا تو رب تیرے اوپر خاص رحمت کا نزول فرما دے۔ کچھ ضروری ہے کہ یہاں جو ہے تو نے بتانا ہے کہ میں بڑا مطلب عاشق رسول ہوں اور میں نے جناب بڑے آنسو بہائے ہیں، نعت شریف پہ آ جائے، رونا تو آ گیا، کنٹرول نہیں ہے، وہ تو آ گیا، اور اب تو باقاعدہ پریکٹس کی جاتی ہے کہ پڑھنے والے نے بھی رونا ہے اور سننے والے نے بھی رونا ہے۔ نہ کریں یہ کام۔ اگر آپ کا مزاج دکھاوے کا بن جائے گا، آپ کی طبیعت دکھاوے کی بن جائے گی، ذہن دکھاوے کا بن جائے گا، پھر آپ تنگ ہوں گے۔ بڑی عبادت کرتے تھے امام بخاری، رمضان شریف میں اپنے لوگوں کو جمع کرتے، کہتے ہو میں تمہیں نماز پڑھاؤں، تو رمضان شریف میں نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں 20 آیات کی تلاوت فرماتے، 3 دن کے اندر قرآن پاک ختم کرتے، عبادت کرتے۔ یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے ان کا مصلی سے رشتہ بڑا مضبوط تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے علم اس لیے پڑھا ہے کہ زیادہ باتیں پڑھیں گے تو زیادہ لوگوں کو سنائیں گے، زیادہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگائیں گے، اس طرح نہیں، بلکہ مصلی سے تعلق ان لوگوں کا مضبوط تھا۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو زنبور آ گئی، بھیڑ آ گئی، سمجھ لیں بچھو آ گیا، وہ کرتے میں گھس گیا، اس نے 17 جگہ پہ 17 جگہ پہ امام بخاری کو ڈانگ مارا، زخم ہو گئے، لیکن نماز پڑھتے رہے۔ نماز کے بعد تسلی سے بیٹھے تو شاگرد سے کہنے لگے ذرا دیکھنا پشت پہ کیا ہے۔ آپ یقین کریں ہماری نمازیں تو ہیں پر سکون والی نہیں، مزے والی نہیں۔ وہ موبائل ہے، وہ سائلنٹ پہ لگا ہوا ہے، اور نماز کے بعد اس طرح سے لوگ موبائل کھولتے ہیں جیسے قبولیت کا کوئی میسج نہیں معاذ اللہ آ گیا کہ دیکھ لو قبول ہو گئی ہے۔ اتنی جلدی ہے، کوئی ٹھہراؤ نہیں، اطمینان قلبی نہیں، قرار حاصل کریں۔ پڑھنی تو ہے، وہ مزہ لے کے کیوں نہ پڑھیں، سکون سے کیوں نہ پڑھیں۔ کہا ذرا دیکھنا میری پشت پہ کیا ہے، تو شاگرد کہتے ہیں جب ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کمر سے کپڑا اٹھایا 17 جگہ پہ زخم بنے ہوئے تھے، تو عرض کی حضور جب اس نے ڈانگ مارا تھا تو آپ، یہ تو بڑا سخت زخم ہے، آپ نے توجہ نہیں کی۔ فرمایا یار میں نے ایک سورت شروع کر لی تھی نماز میں تو دل نہیں کرتا تھا سورت چھوڑوں، میں نے پوری کر کے رکوع کیا ہے۔ تو امام بخاری کی دلچسپی، پھر سیرت اور کردار، آپ لاکھوں حدیثیں جانیں اور آپ کہیں مجھے بڑا کچھ آتا ہے لیکن آپ کا عمل صفر ہو، نہ اخلاق ہو، نہ سخاوت ہو، نہ دیانت ہو، تو اس کا ذائقہ کیا رہا؟ یہ تو پھر طوطے کی طرح، طوطے کو بھی لفظ یاد کرا دیے جائیں تو وہ بھی یاد کر لیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ نے کردار عطا فرمایا تھا، سیرت۔ آپ فرمایا کرتے تھے ایک گناہ میں نے نہیں کیا اور مجھے امید ہے اللہ سے جب میں ملاقات کروں گا تو رب اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی نہیں کرے گا۔ جناب وہ کون سا؟ فرمانے لگے میں نے رب کریم کے کسی بندے کی کبھی غیبت نہیں کی، اس کی پشت کے پیچھے بیٹھ کر کبھی اس کی چغلی۔ یہ بڑا میلا کچیلا کام ہے، میلا کچیلا، آپ یقین کریں۔ اور اس طرح بندے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے حمایتی بن جاتے ہیں لیکن مختصر ٹائم کے لیے، یہ میرے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کسی بندے کے خلاف تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، اور بہت سارے لوگوں کو نا یہ بڑا کام آتا ہے، یہ کام وہ کرتے ہیں انہیں کام آتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کے خلاف میں بات کروں گا تو یہ بندہ راضی ہوگا، اس کا کون مخالف ہے۔ وہ تھوڑی بات چھیڑی، اس نے بھی چھیڑی، پھر جرانہ لگ گیا۔ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر کسی کے خلاف باتیں کرتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کے خلاف شروع کرے گا، وہ آپ کو استعمال کرے گا، ٹیشو پیپر سے زیادہ آپ کچھ نہیں ہیں اس کے لیے۔ کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہ بنائیں، مثبت رہیں، آپ کا فائدہ ہوگا۔ اور غیبت چونکہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے تو آپ کے اندر یا آپ کے ذہن کو بڑا خراب کرتی ہے، بے سکون کرتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا جلد راضی ہو جاتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا، وہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کا بدلہ نہیں چاہتا، بہت سخت مشقت والی عبادتیں نعمتوں کے بدلے نہیں چاہتا، وہ بڑی جلدی رحم فرماتا ہے۔ ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے سے لیکن وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں پہ، بعض معاملات اس کا دل بھی دکھاتے ہیں،
بعض جگہ وہ رو کے یہ بھی کہتی ہے کہ تو نے میری محبت کا کوئی نتیجہ نہیں مجھے دیا، میری ساری کمائی تو نے ضائع کر دی۔ والد بہت ساری جگہوں پہ ناراض ہوتا ہے، شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میری بیماریوں کی، پریشانیوں کی، بڑھاپے کی، کمزوریاں کا سبب بیٹے تو ہی بن گیا۔ یہ ساری تکلیفیں تو ٹھیک ہو جائیں تو میری شاید عمر بھی بڑھ جائے، صحت بھی ٹھیک ہو جائے، میں زیادہ دیر جوان رہ سکوں۔ ناراض ہوتے ہیں ماں باپ، اسی طرح ماں باپ راضی بھی ہو جاتے ہیں، وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ والد کو راضی کرنے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں، اماں تو 1.5-2 منٹ میں راضی ہو جاتی ہے۔ ابا جی کو 5-7 منٹ لگتے ہیں، کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے، کوئی دلائل دینے پڑتے ہیں، لیکن والدہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں، آپ نیرا جا کے پیروں میں بیٹھ ہی جائیں، کچھ بھی نہ کریں، آپ پورا روئیں، نہ رونے والا منہ ہی بن جائے تو اماں تو نرم ہی نرم ہے، جس وقت جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ بھی بعض معاملات میں اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہیں، وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں، وہ فرماتا ہے کہ بدعہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلے تولو پھر بولو، خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، کوئی ایسی بات نہ تمہاری زبان سے نکلے۔ اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، بعض اوقات تم بات کرتے ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ مسلمان کو اب یہ حکم ہے، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر، خیالات پر، نگاہوں پر، زبان پر، کانوں پر تھوڑی توجہ دے، بے لگام نہ بنے، بے ترتیب نہ بنے، جو طبیعت میں آئے کر نہ گزرے، تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے، کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب ناراض ہو جاتا ہے، ان کاموں کی طرف بڑھے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے۔ اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، بڑا راضی ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ۔ اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے۔ اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا۔ جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب، تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے۔ ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے، جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے، یہ کرتے ہیں ہم۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں، برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں، کرتے ہیں نا یہ سارے کام۔ اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے،
لیکن کرتے ہیں کیا کریں، گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے. چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی. چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے. وہ چھوٹا ہے، اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے. چھوٹا ہے، چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں. مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے. ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا، تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے میرے. بچے کو پسند بڑا ہے نا، پیسے پورے کر چھڑے نے، دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے، چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، چاکلیٹ لے جاؤں، فلاں چیز لے جاؤں، آئس کریم لے جاؤں. تو ایک بچے کے لیے، گھر کے لیے، سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں. فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. مسکراتا ہے اللہ. یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر. رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے. اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اللہ مسکراتا ہے. اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے. فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے، مسکراتا ہے. کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں. آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے. یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے. فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا. او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی. مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں. آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں. اب دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی، اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا، اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے. اب ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے، بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کو بندہ توبہ کرتا ہے نا، ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ یا اللہ. اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ. تو نے ساری شب برات رو کے گزاری ہے، بتا سویرے جھوٹ جوڑنے کا ارادہ ہے تیرا؟ آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا، ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا، یہ توبہ ہے. اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے، جتنا مرضی لگاؤ. حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا، مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے، حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا. ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے. حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا،
اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، انہیں پتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ، آؤ تو صحیح دو آنسو لے کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، قطرے دو گرے میرے ار کے انفال کے، دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لیے۔ سنو نا حضور اس استغفار کو، اللہ کو یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں، کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا کیا کریں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے، درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی، صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا، اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے۔ صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا۔ کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے معدہ جگر ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے۔ وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی۔ مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دوائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، او میں تو بچ گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی۔ جب کوئی رب کا گناہ گار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے، رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ آ گیا ہے، میرے گھر آ گیا، اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ وہ آ گیا، فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتا ہے۔ گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں، ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے۔ لیکن کمال ہے نا، یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹھ گیا تو جب وہ روٹھ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کارآمد نہیں ہوتا، پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی۔ وہ روٹھ جائے تو پھر انسان
اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا. خدا را خیال کریں, دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے, رب رسول ناراض نہ ہونے پائیں, اس کا خیال کریں. حضور فرماتے ہیں وہ مسکراتا ہے, اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. میرے عزیزو, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تذکرے کیے جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. ہم نا گناہگاروں پر بھی فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور نیکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں, حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب توفیق توبہ دے کے اپنے قریب کر لے, لیکن بڑی جلدی ہے, بڑی جلدی فتویٰ دینے میں. اور یہ فتویٰ اب صرف مفتیوں کا نہیں رہ گیا, یہ میری طرح کے آپ کی طرح کے ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے جیبوں میں فتوے ڈالے ہوئے. بھئی آپ نے کیوں ذمہ داری لے لی ہے جنت میں داخل کرنے کی اور نکالنے کی؟ یہ تو میرے رب کریم کا کرم ہے, وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے. لیکن کچھ لوگ نا بڑے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید